بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 24 تاریخ بھی آ نہیں پہنچی ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تاحال کوئی معاملہ طے نہیں ہوا ہے۔ البتہ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے رابطے ہو رہے ہیں، کسی وقت بھی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال تو صورتحال یہی ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے تمام انتظامات کر لیے ہیں، اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ پی ٹی آئی کی جلوس کو روکنے کے لیے حکومت اپنی پوری قوت استعمال کرے گی۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بار بار یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ وہ ہر قیمت پر ڈی چوک جائیں گے۔ تو ناظرین، اس موضوع پر آپ سے تفصیلی گفتگو کرنے سے قبل میں ایک گزارش کروں گا، آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا ہوئے بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین، ایک ریاض سے تو سمجھ لیں کہ میدان جنگ سجنے والا ہے۔ حکومت نے بھی تمام انتظامات کر لیے ہیں، اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی قیادت بھی بڑے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے۔ کہاں میدان سجتا ہے؟ اب ترنول میں سجتا ہے، اٹک میں سجتا ہے، یا شہر شہر سجتا ہے؟ فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات تو ہے، پی ٹی آئی کی اس حد تک تو کامیابی ضرور ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن کروا دیا ہے۔ نہ صرف اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوا ہے، پورا پنجاب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کی جانب آنے والے تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ پی ٹی آئی کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ البتہ پی ٹی آئی کا بانی چیئرمین عمران خان، ہمارا دوست، بنی گالہ میں تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ بنی گالہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن وہ اڈیالہ سے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ ان کی بیگم بشرا بی بی بھی نہ اعلان نہ کیے ہوئے بھی سیاست میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے پھر ایک ایسا ترب کا پتہ پھینکا ہے کہ ریکارڈڈ پیغام 9 منٹ کا سعودی عرب کے خلاف جاری کر کے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اب یہ بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا نام لیا گیا، کہا گیا کہ جب وہ ننگے پاؤں مدینہ منورہ گئے تو باجوہ کو واپسی پہ کالیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ تم کس کو اٹھا کے لے آئے ہو، اور ہم شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور شریعت کے ٹھیکیداروں کو تم لیے پھر رہے ہو۔ باقی اور بھی باتیں ہیں جو چیزیں منظر عام پر نہیں آ رہی۔ بہت کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ طے شدہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوا، عمران خان کی مرضی کے بغیر بشرا بی بی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی اتنی بڑی ویڈیو جاری کرے۔ اب پھر پارٹی کے لیے ڈیفینسو ہونا تو تھا ہی۔ اب شعیب صاحب جیسے وہ وکیل بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جناب کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا ذاتی بیان ہے۔ ذاتی کیا بیان ہے، خاندانی پارٹی ہے۔ اس میں دوسرے تیسرے نمبر پر کوئی سیاستدان اس پارٹی میں اتنی اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے بغیر اپنے حلقے میں کونسل بھی بن کر دکھا دے۔ عمران خان کے کہنے پہ ہی بشرا بی بی نے ایک بیان جاری کیا۔ اس سے قبل ایک بار ایک اس پر قبل مروت، شیر افضل مروت نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا، وہ بھی طے شدہ تھا، ورنہ تو عمران خان کی مرضی کے خلاف وہ بیان دیا ہوتا اب تک اس کو یہ فارغ کر چکے ہوتے۔ اب یہ بشرا بی بی صبح
خیبر پختونخوا میں پناہ گزین ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں، انہیں کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب سنیں بات چیت کیا ہو رہی ہے۔ یہ حکومت کی ایک طے شدہ پالیسی ہوتی ہے، ہائی کورٹ سے تو آرڈر لے لیا انہوں نے کہ یہاں کوئی غیر قانونی طور پر اجتماع کرنے کی اجازت نہیں جائے گی۔ بیلاروس کا صدر آ رہے ہیں، کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر داخلہ کی طرف سے ایک پیغام محسن نقوی کی طرف سے بیرسٹر گور کو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں پارٹی سے مشاورت کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے اصل تو رابطے میں KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو ہر وقت فیس سیونگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر حکومت مان بھی جائے کہ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ ترنول میں سنگجانی میں جلسہ کر رہے ہیں، وہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن یہ بھی اب رسک ہے۔ حکومت ان بے اعتباروں پہ رسک نہیں لینا چاہتی، انہیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ ڈنڈے لے کر اور دوسرے آ کر بلیو ایریا میں توڑ پھوڑ کریں اور پھر ڈی چوک میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ سن 2014 میں جو نواز شریف نے غلطی کی تھی عمران خان کو آنے کی، آپ اس کا اعادہ نہیں ہونے دیتے اور کسی قیمت میں ان کو نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اگر 2014 کی صورتحال یہاں پیدا ہو جائے تو عمران خان کی جماعت کی بارگیننگ پاور بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں۔ عمران خان 2024 نومبر سے پہلے رہائی چاہتے تھے، لیکن حکومت نے کہا کہ ہم اس موضوع پہ کوئی آپ سے بات نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ہی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا سب کچھ کہنا یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں، آپ اپنے گھر بیٹھیں، پھر دیکھیں کہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن میں نہیں مانتا کہ حکومت جو 3 مطالبات ہیں جس کی بنیاد کر کے قانون کی حکمرانی ہو، ایک بڑا وسیع لفظ ہے، کس طرح کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی قیدی بشمول عمران خان، یہ سیاسی قیدی ہیں ان کے خیال میں، سیاست کا تعلق تو ضرور ہے لیکن جرائم تو ان کے دوسرے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ واپس ہو جائے، مینڈیٹ بھی عدالتوں سے واپس ہوگا اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب تو یہی ہے کہ عمران خان کو انہی شرائط پر رہا کیا جا سکتا ہے کہ جائیں کسی ملک میں جا کر سیاسی پناہ لے لیں اور 5 سال تک اس ملک کی جان چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا اور کوئی راستہ۔ اور دن بدن آپشن کلوز ہو رہے ہیں عمران خان کے لیے۔ عمران خان کے آپشن اوپن تو تب ہیں، وہ بار بار اپنی سیاسی قوت کو استعمال کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سیاسی جماعت کی قوت بار بار استعمال ہونے سے ناکام ہو جائے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پھر وہ حکومت بھی پرواہ نہیں کرتی اس کی۔ عمران خان نے اپنی سیاسی قوت کو بار بار استعمال کر کے نہ صرف سے بے توقیر کر دیا ہے بلکہ ان کے لیے شرمندگی بھی پیدا کی ہے، اور وہ دل آزاری بھی ہوتی ہے کہ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ وہ باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو ان کو کال دیتے ہیں باہر آ کر جی نکلیں، وہ خود اپنی گرفتاریاں دے کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو کارکن بھی ہیں ان میں بھی بددلی پیدا ہو جاتی ہے۔ دادا مجھے نظر نہیں آتا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو رہائی مل جائے یا عمران خان رہا ہو کر باہر آ جائیں اور پھر دندناتے پھریں اور پھر اس ملک میں ایک بار پھر حکمرانی کریں۔ فی الحال مجھے لگتا یہ ہے کہ انہیں طویل آرام پر بھیج دیا جائے گا اور انہیں کچھ عرصہ تک سیاست سے باہر آنا پڑے گا۔